ایک حدیث ترمذی سے نکالی ہے، انہوں نے ایک حدیث ترمذی سے نکالی ہے کہ جو کان میں پھنسے ہوئے تھے، کان میں سے کچھ نکالا ہے. ترمذی نہیں، کوئی پنڈورا باکس ہے، ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کچھ نکالا. انہوں نے ایک حدیث ترمذی سے نکالی. لیکن میں آپ کو بولتا ہوں، ہم مرزا جی کو جوابات دے رہے ہوتے ہیں نا، ہم بہت سارے لوگ جو باقاعدہ یہ بات جانتے ہوتے ہیں کہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری ہوئے، شیخ عتیق الرحمن صاحب ہوئے، شیخ ڈاکٹر زبیر صاحب ہوئے، وہ انتہائی سنجیدگی و متانت بھری گفتگو اور علمی انداز میں انہوں نے مرزا جی کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں. ہمیں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مرزا جی کو جو ہے وہ سنجیدگی میں جواب دیں. مرزا جی کو سنجیدہ جوابات تو دیے جا چکے ہیں، جن کو نہیں سمجھ میں آیا ان کو ہم مرزا صاحب کے اسٹائل میں جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث ترمذی سے نکالی ہے. ایک تو وہ ہے نا بخاری مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، ٹھیک ہے نا، وہ تو بہتر زمانہ ہے. ایک ترمذی سے نکالا، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے، جس نے اس کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے اس کو دیکھا. کہتے ہیں دیکھا نا جی، یزید تو ہے نا جنتی ہو گیا، حسن درجے کی یہ روایت. اچھا ایک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سمجھے ذرا. سب سے پہلے تو یہ جو روایت ہے کہ ترمذی سے روایت نکالی ہے، اور جی وہ شخص جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے، جس نے اس کو دیکھا اور جس نے اس دیکھنے والے کو دیکھا. ایک اور بھی شاجی آیا، میں ادھر ہی آپ کو تحفتاً دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک حدیث ترمذی سے نکالی ہے. ایک تو وہ ہے نا بخاری مسلم میں سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، ٹھیک ہے نا، وہ تو بہتر زمانہ ہے. ایک ترمذی سے نکالا ہے، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے، جس نے اس کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں دیکھیں نا تو یزید تو جنتی ہو گیا. حسن درجے کی یہ روایت ہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر صرف یزید نہیں جنتی ہوگا، ابا بن ابی عیاش بھی جنتی ہوگا، جس نے حضرت عمر علیہ السلام کے اوپر وہ حضرت فاطمہ کو شہید کرنے والی جو تہمت لگائی ہے. تابعی تو وہ بھی ہے، ابان بن ابی عیاش. خوارج سارے کے سارے تابعین ہیں. اچھا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں روایت کے الفاظ ہیں لا تمسن النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی. اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. یہ الفاظ ٹھیک ہے کہ اس میں مسلمان کا لفظ ہے، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا. یہ مرزا جی نے اس کے اندر ڈالا ہے کیونکہ اس میں ایک مسئلہ تھا، یہ ٹینشن تھی تھوڑی سی، کیونکہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مسلمان دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ مرا اس حالت میں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو مرتدین ہیں، مرتدین کے حوالے سے پھر کیا حکم ہوگا کہ بھئی انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو لیا، بعد میں مرتد ہو گیا، اب ان کا کیا حکم ہے؟ ابھی حدیث کے اندر نہیں تھا. مرزا جی کو پریشانی تھی. مرزا جی نے معنی ہی پہلے یہ کہیں جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، چلو میرے گلے جو نا کوئی گھنٹی نہ باندھ دے، کوئی مجھے ڈنگ ڈونگ نہ بنا دے. سننا ذرا. اچھا پھر سنیے ذرا، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 1999 عیسوی. صحیح. اور دوسری جگہ مرزا جی نے کہا ہے کہ البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام. اچھا دیکھیے گا ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں یہ حسن درجے کی روایت ہے، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا یہ حسن درجے کی روایت. میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا جان بوجھ کے. یہ ناصر الدین البانی کی تحقیق و تخریج شدہ ضعیف سنن ترمذی، ٹھیک ہے. ضعیف سنن ترمذی کے اندر باب ما جاء فی فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 3885. اور ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو حکم لگایا ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے. ناصر الدین البانی اس کو ضعیف کہتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں بھئی، یہ روایت سندن ضعیف ہے. مرزا جی نے اس کو جو حسن درجے کی قرار دینے کی کوشش کی، مرزا جی کو جو نا وسوسہ پورا کرنا تھا تو مرزا جی نے اس کو حسن درجے کی قرار دینے کی کوشش کیا. بہرحال میں اس کے اوپر خود ذاتی طور پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے بعد آگے جو مرزا جی نے بات کی ہے وہ بڑی غور طلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، یزید تو ہے نا جنتی ہو گیا، یزید جنتی ہوگی. مطلب آپ بھائی یہاں پر جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ پڑھنے والے ہیں، علماء کو سننے والے ہیں، جو بھائی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی ان میں سے بھی، یعنی کہ آدھے اگر مرزا جی کے مقلدین میں سے ہوں گے اندھے بہرے لنگڑے لولے، لیکن آدھے تو کم از کم وہی ہوں گے نا پڑھنے سیکھنے تحقیق کرنے والے، علماء سے رجوع کرنے والے. کبھی آج تک یزید کے جنتی ہونے کی بحث سنی ہو، اور اگر یزید کے جنتی ہونے کی بحث سن لی ہو اگر کسی کے منہ سے، تو کبھی یہ سنا ہو کہ اس حدیث سے یزید کے جنتی ہونے کا ثبوت نکلتا ہے؟ کبھی کسی سنا ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ وہ جو سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان اپنے ماننے والوں کی طرف الہام کرتا ہے. مرزا جی کے کان میں شیطان بولنا شروع ہو جاتا ہے، مرزا جی کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کہتے ہیں. ایک مخصوص مینٹل ڈس آرڈر ہے مرزا جی کے اوپر، مرزا جی کے کان میں کوئی بول رہا ہوتا ہے. اچھا پھر مرزا جی کہتے ہیں، اچھا پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ سنو ذرا، پلمبری علم کلام سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر صرف یزید ہی جنتی، صرف یزید جنتی نہیں ہوگا، آبان بن ابی عیاش بھی جنتی ہوگا، جس نے حضرت عمر علیہ السلام کے اوپر وہ حضرت فاطمہ کو شہید کرنے والی جو تہمت لگائی ہے. مطلب آپ سمجھے اس بات بھئی، ہم نے بہت تلاش و بسیار کی. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ مرزا جی کو اس بات کا جواب دیا ہے، آج تو بس ایک تجدید مسئلہ کے طور پہ ہم پڑھیں. ہم نے بہت تلاش و بسیار کی کہ آبان بن ابی عیاش کی مرویات میں کہیں عمر رضی اللہ عنہ پہ اس طرح کی کوئی تہمت منقول ہو، نہیں ملی. ہو سکتا ہے وہ جو مرزا کے کان میں آ کے بول رہا ہوتا ہے وہ کوئی گھڑ کے لے آیا اور مرزا جی کے کان میں سنا دی ہو، مرزا جی نے بھی پڑھ کے آگے کہ چلو ہمارے والے پیر صاحب کہہ رہے ہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. سمجھ گئے ہوں گے. آبان بن ابی عیاش تابعی ہے، اور آبان بن ابی عیاش وہ تہمتیں لگانے والا، روایتیں گھڑنے والا ہے، جیسے بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے. اور ذرا دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 67. امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ آبان بن ابی عیاش کے اوپر محدثین کی جروحات نقل کر کے اور اس کی منکرات ذکر کر کے، وہ مرویات جو اس کی منکر ہیں وہ ذکر کر کے آگے وہ کہتے ہیں آبان بن ابی عیاش لہو روایات غیر ما ذکرت و عامۃ ما یرویہ لا یتابع علیہ. آبان بن ابی عیاش کی یہ روایات بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں جو میں نے ذکر کی، اور عام طور پہ اس کی جو روایات ہیں اس میں اس کا کوئی مطابع نہیں ہوتا. وَهُوَ بَيَّنَ الْأَمْرَ فِي الضَّعْفِ، اور اس کا روایات کا ضعیف ہونا واضح ہے. وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ كَمَا ذُكِرْتُهُ الثَّوْرِي وَمُعَمَّرُ وَابْنُ جُرَيْجَ وَإِسرائيل وَحَمَّاد بن سلمہ وغیرہ ممن لم نذکرہ. اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس سے روایت کرنے والوں میں سفیان ثوری جیسے، معمر بن راشد جیسے، عبدالعزیز ابن جریج جیسے، اسرائیل ان کے جیسے، حماد بن سلمہ جیسے، اور ان کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. وَأَرْجُو أَنَّهُ مِمَّن لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ إِلَّا أَن يُشْبَهَ عَلَيْهِ وَيُغَلِّطُ. اور اس کی طرف رجوع کرو، یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر ضعیف راویوں کی مرویات مشتبہ ہو گئیں، صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق نہیں کر پایا اور یہ غلطیاں کر گیا. وَعَامَّةُ مَا أَتَى آبان من جہت الروات لا من جہتے ہی. اور عام طور پر جو ضعیف روایتیں آبان کے واسطے سے آتی ہیں نا، ان میں عام طور پر روایات میں وہ آبان کی طرف سے ضعف نہیں ہوتا، وہ ضعف جن راویوں سے وہ روایت کر رہا ہوتا ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے. لأن آبان روا عنہ قوم مجہولون، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبان مجہول قسم کے راویوں سے روایات بیان کرتا ہے.
बिमा अन्नहु फीहि ज़ाफ़ुन व हुवा इला ज़ाफ़ अक़रबु मिन्हु इला सिद्क़ कमा क़ाल शुबा। यही वजह उसकी रिवायतों में ज़ोफ़ वाक़ हुआ और वो बनिस्बत अपनी सच्चाई के ज़ईफ़ होने के करीब तर है, जैसे कि इमाम शुबा ने उसके बारे में बात की। तो अब आबान बिन अबी अय्याश के लिए ये तो कहा जा सकता है कि बग़ैर मुताबियत इसकी रिवायत तर्क किए जाने के लायक है, मगर ये कहना कि खुद आबान बिन अबी अय्याश रिवायतें घड़ता था, उसका हमें मिर्ज़ा जी से सबूत चाहिए ना। और सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं ताबई तो वो भी है, ताबई तो ये मेरे हाथ में तक़रीबुत तहज़ीब है, ये देखिएगा, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 24 के ऊपर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आबान बिन अबी अय्याश फ़िरोज़ अल बसरी। आबान बिन अबी अय्याश इसके बाप की कुनियत थी, फ़िरोज़ असली नाम था, बसरा का रहने वाला। अबू इस्माइल अल अब्दी, अबू इस्माइल इसकी कुनियत। मतरूक, क्या हुक्म लगाया इस पर? मतरूक। मिनल खामिसा, ये 5वें तबके के रुवात में से है, 5वें तबके के। अच्छा, फिर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जिल्द में खुतबतुल किताब सफ़ा नंबर 9 के ऊपर वो 5वें तबके का तारुफ कराते हुए फरमाते हैं अत्तबक़तुस सुग़रा मिनहुम लज़ीना रअल वाहिद वल इस्नैन वलम युस्बितु लिबाज़ुहुम समाउ मिन अस्सहाबा कल आमश। वो कहते हैं कि तबका खामिसा ये उन ताबईन का है कि जो ताबईन के सग़ीर तबके में शुमार होते हैं कि जिन्होंने 1 या 2 किसी सहाबी को देखा है, लेकिन उनका सहाबा से समा साबित नहीं है, जैसे कि आमश। इस एतबार से आबान बिन अबी अय्याश का ताबई होना भी मशकूक है, उसका ताबई होना भी। अब समझे जरा इस बात, जब आबान बिन अबी अय्याश का यानी ताबई होना भी मशकूक है, तो उसके बाद मिर्ज़ा जी की उसके ऊपर देखो, अब ज़रा कहानी बनाना देखना मिर्ज़ा जी का। अभी ये कहानी स्टार्ट हो रही, कहते हैं ख्वारिज सारे के सारे ताबईन हैं, ठीक है, ख्वारिज सारे के सारे, ख्वारिज सब ताबईन हैं। मिर्ज़ा जी मरदम शुमारी के लिए तो पूछे हुए थे, मिर्ज़ा जी ने तो कार्ड बना के दिए उनके ताबईन वाले सब खारिजों के, सबके कार्ड मिर्ज़ा जी के हाथों बने, पूरी टीम मिर्ज़ा जी की पूरी एकेडमी वहीं पहुंची थी कि तुम तो हो हमारे पीर भाई, ये लो ताबईन के तमगे हमारी तरफ से सर्टिफिकेट, तू भी ताबई, तू भी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, तू भी ताबई। समझे वो बात को या नहीं? सारे ताबईन मिर्ज़ा जी ने चेक कर लिए, या सारे ख्वारिज मिर्ज़ा जी ने चेक कर लिए, सब ताबई हैं। वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन को देखें, वो कुछ बात आ रही है समझ में नहीं?